السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس رضا سولنگی۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا فرسٹ سیمسٹر 3rd منتھلی اسسمنٹ۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا اللہ کا انعام، جماعت 6 کے لیے۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے بچوں 42۔ اللہ کا انعام، چلیں شروع کرتے ہیں۔ 1857 کا ذکر ہے۔ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ ایک انگریز ڈپٹی کلکٹر کے دفتر میں ایک مسلمان بھی ملازم تھا، جو اپنے دین کے احکامات پر باقاعدگی اور پابندی سے عمل پیرا ہوتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کر مسجد چلا جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ کر پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ مطلب 1875 کا ایک ذکر ہے کہ ہندوستان جو تھے وہاں پر پہلے انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ ایک انگریز ڈپٹی کلکٹر ہوا کرتا تھا، جس کے دفتر میں آفس میں ایک مسلمان بھی کام کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، ان کے دفتر میں کام کرتا تھا، جو اپنا کام بہت باقاعدگی اور پابندی سے کرتا تھا، اور جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر اٹھ کر مسجد چلا جاتا تھا اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً ہی اپنے کام میں مشغول بزی ہو جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز حاکم مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سے انگریز مارے گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ آزادی کی یہ جنگ مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور انہی کی وجہ سے ان کا اتنا زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ بعض انگریزوں کے دلوں میں مذہبی تعصب بھی تھا۔ وہ ہندوستان میں عیسائیت کے فروغ اور ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے جو اپنے مذہبی احکام کی پابندی کرتے تھے۔ یہ ڈپٹی کلکٹر بھی کچھ ایسا ہی شخص تھا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی تب بہت سے انگریز مارے گئے تھے۔ تب انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ آزادی کی جو جنگ ہے، یہ مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور ہندوستان عیسائیوں کو بھی زیادہ فروغ کرتے تھے اور مسلمانوں کو بالکل بھی اچھا سمجھتے نہیں تھے۔ وہ اپنے مذہبی احکام جو تھے ان کی پابندی کرتے تھے، اور یہ جو ڈپٹی کلکٹر جہاں مسلمان دفتر میں کام کرتا تھا وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ کچھ دن تو خاموش رہا، لیکن پھر اس نے مسلمانوں کو بلا کر کہا، تم دفتر کے وقت میں مسجد چلے جاتے ہو، یہ سرکاری نقصان ہے۔ وہ کچھ دن تو خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ دفتر جب آپ کام کر رہے ہو تو اس کے بیچ میں تم لوگ مسجد چلے جاتے ہو، یہ ایک سرکاری نقصان ہے۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہ حرکت بند کر دو، دفتر کے پورے وقت میں دفتر بیٹھو۔ انگریز جو وہ شخص تھا، وہ جو ڈپٹی کلکٹر تھا، اس نے مسلمان آدمی کو کیا کیا، حکم دیا کہ تم جو یہ حرکت کرتے ہو یہ بند کر دو، اور دفتر کے آفس کے پورے ٹائم میں آفس میں ہی بیٹھو۔ وہ مسلمان خاموشی سے صاحب کی بات سنتا رہا، پھر بڑے غور سے جواب دیا، صاحب، میں نماز کے لیے مسجد ضرور جاتا ہوں، لیکن میں اپنے ذمے کا کام مکمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ذمے کا کام کبھی باقی نہیں رہا۔ اس مسلمان شخص نے پہلے کیا کیا کہ اس انگریز انسان جو تھا، ان کا جو صاحب تھا، اس کی باتوں کو بہت غور سے سنا، اس کے بعد جواب دیا۔ کیا کہا اس نے؟ صاحب،
میں نماز پڑھنے کے لیے ضرور مسجد جاتا ہوں، پر میں اپنے ذمے مطلب میرا جو کام ہے اس کو پورا مکمل کرتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ذمے کا کام ہمیشہ مکمل کرتا ہوں اور وہ کام کبھی باقی نہیں رہتا۔ صاحب بگڑ کر بولا، کام وام کا بات چھوڑو، ہمارا حکم مانو، آئندہ تم مسجد نہیں جاؤ گے۔ مطلب جو صاحب تھے وہ بگڑ گئے، ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو چھوڑو اور ہمارے حکم کی تعمیر کرو، اور اب سے تم مسجد نہیں جاؤ گے۔ پیارے بچوں، یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ جو بلند خوانی ہے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس سبق کو اچھے سے اس کی بلند خوانی کرنی ہے اور پھر اس کی خوش خطی کرنی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔